گزشتہ کالم میں ہم نے ریما اور ریشم اور اس قبیل کی دیگر شاعرات کی ریشمی شاعری کی مقدور بھر تعریف کی تھی۔ آج کھردری شاعری پر کچھ عرض کریں گے۔ ایک مجاہد ادب نے اپنی آزاد بلکہ مادر پدر آزاد نظم ادبی میگزین میں چھپوانے کے لیے ایڈیٹر کو ارسال کی۔ نظم کا عنوان تھا میں کیوں زندہ ہوں۔ ایڈیٹر کا جواب آیا کیونکہ تم نے یہ نظم ڈاک کے ذریعے بھیجی ہے۔ خلیفہ ہارون الرشید نے اپنے وقت کے بڑے شاعر ابو نواس کو اپنی غزل سنائی اور اس پر رائے طلب کی۔ ابو نواس نے ٹھنڈی سانس بھری اور خاموشی سے سر جھکا لیا۔ خلیفہ طنز سمجھ گیا اور اس نے ابو نواس کو جیل بھجوا دیا۔ کچھ عرصہ بعد ہارون نے رہائی کا حکم دے کر اسے دوبارہ دربار میں طلب کیا اور اپنی ایک اور غزل سنا کر پوچھا کیسی ہے؟ ابو نواس اٹھ کر چل دیا۔ خلیفہ نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ شاعر نے کہا جے۔ ایک اور مثال سنیں۔ محمد اظہار الحق روایت کرتے ہیں کہ کراچی میں مشاعرہ تھا۔ جمال احسانی مرحوم نے کمپیر کو ایک شاعر کے بارے میں تجویز دی کہ اسے سب سے پہلے پڑھوایا جائے۔ کمپیر نے کہا کہ وہ سب سے پہلے ہی پڑھ رہا ہے۔ احسانی صاحب نے فرمایا اسے مزید پہلے پڑھوائیں۔ اور وہ جو ادب کے کسی کتاب پر تبصرہ فرمایا گیا ہے کہ یہ کتاب ہرگز ایسی نہیں کہ اس کو پڑھ کر ایک طرف رکھ دیا جائے بلکہ یہ پوری قوت سے پھینک دینے کے قابل۔ یہ سب کھردری شاعری کی مثالیں ہی تو ہیں۔ مزید عام فہم زبان میں سنیے کہ ہم مشاعرے میں اچھے شعراء کو سننے کے انتظار میں تادیر جو کچھ برداشت کرتے ہیں اسے کھردری شاعری کہا جاتا ہے۔ اس شاعری کے خالق کون ہوتے ہیں بلا؟ وہی جن کے بارے میں انور مسعود نے فرمایا اس سال خربوزے اور شاعر زیادہ ہوئے ہیں۔ اندر خانہ کھردری شاعری بھی ریشمی شاعری ہی کی بہن ہے۔ دونوں ایک ہی قبیل کی اصناف ہیں جن کی اساس دو نمبری ہے۔ ریشمی شاعری میں شاعر پس پردہ رہ کر ادب تخلیق کرتا ہے اور خاتون شاعرہ فرنٹ پر ہوتی ہے، جبکہ کھردری شاعری میں تخلیقار سر عام ادب کے ساتھ وارداتوں میں ملوث ہوتا ہے۔ دونوں میں وہی فرق ہے جو پولیس کی زبان میں معلوم اور نامعلوم ملزم کے درمیان ہوتا ہے۔ ہر دو صنف میں خود تخلیقار شاعری کے عروض و قواعد سے نابلد ہوتا ہے، لیکن اول ذکر صنف میں شاعرہ اپنی شخصیت کے کسی پلس پوائنٹ جبکہ ثانی ذکر صنف میں شاعر اپنی شخصیت کے ڈھیٹ پن کا فائدہ اٹھاتا ہے۔ دونوں کے نزدیک ادب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کا ادب کیا جائے۔ ان میں ایک خاص قدر مشترک یہ ہے کہ دونوں اصناف پر تعزیرات پاکستان کی کوئی دفعہ لاگو نہیں ہوتی، جو ایک افسوسناک امر ہے۔ شاعری اور کھردری شاعری میں حد امتیاز یہ ہے کہ پہلی قسم میں لوگ ڈوب جاتے ہیں جبکہ دوسری قسم خود شاعری ہی کو ڈبو دیتی ہے۔ شاعری لطیف جذبات کا اظہار ہے اور کھردری شاعری فاسد خیالات کی ترجمانی۔ کھردری شاعری کا ہنرکار کمال اعلی ظرفی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے آپ کو میر کا ہم پلہ، غالب وقت یا عصر حاضر کا فیض تسلیم کر لیتا ہے، چاہے لوگ اسے وقت کا امام دین کہتے رہیں۔ بدقسمتی سے وہ مشاعرہ تو نہیں لوٹ سکتا، البتہ اپنی فنی صلاحیتوں کے بل بوتے پر حاضرین مشاعرہ کا ذہنی سکون اس مہارت سے لوٹتا ہے
جیسے چلتی بس میں ڈاکو مسافروں کو لوٹتا ہے۔ اس کے اشعار پر سامعین کے ہاتھ نہیں بلکہ فشار خون بلند ہوتا ہے۔ اس صنف کو قہقہاتی ادب بھی کہا جا سکتا ہے۔ یہ شاعری موزوں گوئی اور قافیہ بندی کے خرکشوں سے پاک ہوتی ہے۔ مصروں کا ہم وزن یا ردیف قافیہ میں تال میل ہونا بھی ضروری نہیں۔ اس میں فقط خیالات کی بلندی کو ملوز خاطر رکھا جاتا ہے۔ ماضی میں یہ شاعری کچھ اس طرح ہوتی تھی: یا الہی کیا ماجرا ہے، خط آنا بند ہے، محبت میں ہو گئی کمی یا ڈاک خانہ بند ہے۔ جدید شعراء اس کماش کا ادب تخلیق کر رہے ہیں: اگر بے وفائی ہم سے کرنی تھی پہلے ہی بتا دیتے، دنیا بہت بڑی تھی کسی اور سے دل لگا لیتے۔ کھردری شاعری کے تخلیق کار کو سینئر کہلانے کا بڑا شوق ہوتا ہے۔ غالباً انہی کے بارے میں مستنصر حسین تارڑ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ پڑے پڑے سینئر ہو جاتے ہیں۔ یہ لوگ مشاعرے میں مائک اور زینوں پر یوں سوار ہو جاتے ہیں جیسے قبضہ مافیا کسی بیوہ کے پلاٹ پر غاصبانہ قبضہ کرتا ہے۔ انہیں مزاحمتی شاعر بھی کہا جا سکتا ہے، کیونکہ جب ان سے مائک چھوڑنے کے لیے کہا جائے تو وہ شدید مزاحمت کرتے ہیں۔ ریشمی شاعری کسی حد تک قابل درگزر ہے کہ وہ بالرضا ہوتی ہے، لیکن کھردری شاعری کی وارداتیں بالجبر کی جاتی ہیں۔ ان کا خاتمہ اس وقت تک ممکن نہیں جب تک ایسے آبرو باختہ ادب پر ناقابل ضمانت دفعات کا اطلاق نہیں ہوتا۔ ویسے ایک شاعری ہی کیا، ہمارے ہاں ہر شعبہ حیات میں یہی اصول کار فرما ہے کہ انے ویکھن سینما، گنجے کڈن چیر، لولے کھیڈن کوڑیاں، گونگے گاون ہیر۔